اس لیے انہیں بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف مختار ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی، جس زمانے میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے خروج کیا تھا، مختار اس زمانے میں یکتا نامی گاؤں میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب جو کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے خروج کے وقت اپنے انصار کے ساتھ باب الفیل تک پہنچے تھے۔ باب الفیل جو کہ مسجد کوفہ کا ایک دروازہ ہے، اس وقت مختار سبز رنگ کا اور عبداللہ بن نوفل سرخ رنگ کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام و ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان سے یہ کہا گیا کہ وہ عمرو بن حریث کے پرچم کے نیچے آ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی پیشکش قبول کر لی۔ عمرو بن حریث نے یہ گواہی دی کہ یہ دونوں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے دونوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کر کے برا بھلا کہا اور ہاتھ کی چھڑی سے مختار کا چہرہ لہولہان کر دیا، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کی پلک پھٹ گئی۔ جناب مختار ثقفی اور عبداللہ بن نوفل ثانیہ کربلا رونما ہونے تک قید میں ہی رہے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو اس نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ مختار کو قید سے باہر لا کر سکنجہ دیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ مختار کو اپنی فتح سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مختار کو سزا دی جا رہی تھی کہ اچانک ان کی نگاہ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی۔ اس منظر کو دیکھ کر انہیں غصہ آیا، قریب تھا کہ ان کی روح پرواز کر جائے، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور ثابت و قدم و استوار رہے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو مخاطب کر کے سخت لہجے میں کہا، میں نے معتمد لوگوں سے سنا ہے کہ تیری زاری حکومت اور ستوت کمزور ہو کر ذلت اور رسوائی میں بدل جائے گی، اور یہ سب کچھ مختار کے ذریعے ہوگا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے غرور کے انداز میں مختار کی طرف دیکھا، گویا یہ کہنا چاہتا تھا یہ خبر صحیح نہیں ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، مختار کو واپس قید خانے میں لے جاؤ۔ کافی عرصے کے بعد اپنے بہنوئی عبداللہ ابن عمر کی سفارش اور یزید ابن معاویہ کی موافقت پر قید سے رہا ہوا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا خواب۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام طوٰا کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں گھر کے ایک گوشے میں چھپا رکھا تھا۔ طوٰا کے گھر میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کافی رات تک عبادت و اطاعت خدا میں مشغول رہنے کے بعد جب سوئے تو اپنے چچا جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں بہت جلد تم ہمارے پاس پہنچو گے۔ بیدار ہوئے تو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ صبح طلوع ہوئی، طوٰا وضو کے لیے پانی لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کی مولا شاید آج کی رات آپ کو نیند نہیں آئی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر سویا تو خواب میں اپنے چچا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا۔